السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بدنام زمانہ تقیہ باز رافضی حماد اختر چیمہ حافظ آبادی کی ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑا بڑا حسد اور بغض ہے اس کے دل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اتنا کینہ کدورت اور اس کی شکاوت قلبی ابل ابل کے باہر آ رہی تھی۔ 3 منٹ کے کلپ میں اس نے خود کو اپنے آپ کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ کہتا ہے جی خلافت راشدہ کو دبانے کے لیے، کہتا ہے ریال اور ڈالر دیکھیں کس حد تک کام کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت گلی گلی نگر نگر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا نام لیا کرو، ان کی منقبتیں پڑھا کرو اور ان کے فضائل بیان کیا کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں اتنی شرم حیا کر لو کہ ایک تو اہل سنت و جماعت کہتے ہو اور پھر ساتھ ڈالر اور ریال کا ذکر بھی کرتے ہو۔ بھئی اہل سنت و جماعت ہی تو واحد جماعت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 گروہ ہوئے، میری امت کے 73 گروہ ہوں گے، کلہم فی النار، سارے جہنم میں ہیں الا واحدہ، سوائے ایک کے، اور وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور اس کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ آج کوئی بھی فرقہ اٹھتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے اوپر اہل سنت و جماعت کا لیبل لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی مجبوری ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں خود کو اہل سنت نہیں کہوں گا تو ساری دنیا میری طرف انگلیاں اٹھائے گی کہ یہ ان 72 میں شامل ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ اس کی مجبوری ہے کہ وہ اہل سنت کہے، چاہے اہل سنت کے عقائد سے، ان کے اجماعی موقف سے، محدثین سے، فقہاء کی اصطلاحوں سے روح گردانی کرتا پھرے، ان کو چیلنج کرتا پھرے، ان کے بارے میں کچھ بھی بک بک کرتا رہے، اہل سنت کہلوانے کا وہ پابند ہے، مجبور ہے۔ حتیٰ کہ مرزا جیلمی کو دیکھ لیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ، حضرت عمر بن عاص اور دیگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلص ساتھی اور صحابہ، ان کے بارے میں کتنی غلاظت اگلتا ہے، لیکن وہ مجبور ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام اپنی ویب سائٹ کا نام رکھنے پہ۔ وہ مجبور ہے کہ جب وہ اپنا پمفلٹ چھاپے تو نیچے وہ لکھے کہ من جانب نوجوانان اہل سنت اسلام آباد، یعنی یہ ان کی مجبوری ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ ڈالر اور ریال لے کے یہ حضرت امیر معاویہ کی منقبتیں پڑھتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور خدا کے بندے، اہل سنت تو ہیں ہی وہ کہ جو اہل بیت اور صحابہ کرام، اولیاء کاملین، بزرگان دین، محدثین کرام، مفسرین کرام، مجتہدین، فقہاء تمام کی عزت کرتے ہیں، اور جو درجہ رب تعالیٰ جل وعلا نے ان کو عطا کیا ہے ہم اس درجے کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں جتنی رب تعالیٰ جل وعلا نے ان کو عطا کی ہے۔ لہٰذا تمہارا یہ کہنا کہ ڈالر اور ریال لے کے یہ حضرت معاویہ کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے ڈالر اور ریال دیے تھے؟ معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فضیلتیں بیان کی ہیں نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور کیا یہ فضیلت کم ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں؟ کیا تم اس کو فضیلت نہیں سمجھتے؟ یہ بات انشاءاللہ میں آگے چل کے کروں گا۔ کہتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو دیکھیں اور ائمہ اہل سنت کو دیکھیں، دیکھیں یہ کتنا بے شرم آدمی ہے اور کس طرح پروپیگنڈا کر کے ائمہ اہل سنت کی صف میں طاہر القادری کو کھڑا کر رہا ہے، جبکہ طاہر القادری نے 14 صدیوں کے کئی موقف سے اور کئی اجماعی موقف سے بارہا مرتبہ انکار کیا ہے اور بغاوت کی ہے، اس کو یہ ائمہ اہل سنت میں کھڑا کر رہا ہے اور کہتا ہے دیکھیں محدثین کو دیکھیں، ان میں سے کسی نے نہ ان کے فضائل بیان کیے، نہ ان کے نعرے لگائے، نہ ان کی منقبتیں پڑھی، نہ ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے سازش ہے میرے بھائی، عالمی سازش ہے، فنڈنگ ہوتی ہے تاکہ خلافت کو دبایا جائے، ملوکیت کو اوپر لایا جائے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کون سے محدثین ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان نہیں کی؟ کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس میں تمام صحابہ کرام کا ذکر خیر ہوا ہو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ ہوا ہو؟ یا وہاں پہ فضیلت بیان کرنی بنتی ہو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان نہ کی جاتی ہو؟ حضرت امیر معاویہ کے نام کے نعرے اگر پہلے کسی نے نہیں لگائے تو پہلے اہل سنت کے روپ میں یہ بہروپیے موجود نہیں تھے جو آج اہل سنت کا نام لے کر اہل سنت کی صفوں میں گھس کر رافضیوں کی غلاظت چاٹ کر اور وہ غلاظت اگلتے ہیں۔ اگر تو پہلے اس طرح محدثین میں تھے تو تم دکھا دو، اور پھر ہم دکھائیں گے کہ جب حضرت امیر معاویہ پہ کسی سنی نے تان کیا، تبرہ کیا، یا کہا ان کے نام کی تو فضیلت ہی کوئی نہیں، ان کے نام کی تو شان ہی کوئی نہیں، ان کے نام کا تو مرتبہ ہی کوئی نہیں، ان کی تو شان بیان کرنی نہیں چاہیے، ان کی تو فضیلتیں بیان ہی نہیں کرنی چاہیے، ان کے نام کے تو نعرے نہیں لگانے چاہیے، اگر تم پچھلی 10 15 12 صدیوں میں دکھا دو
تو پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ اس وقت معاویہ کے نعرے لگے. اور اگر تم نہیں دکھا سکتے تو آج جو اہل سنت کی صفوں میں ہو رہا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، تو اس کا جواب دینا ہر غیرت مند پہ ضروری ہے. جو اہل علم ہے اور غیرت مند ہے وہ تو جواب دے گا، اس کا تو خون کھولے گا، اس کے خون میں تو حرارت آئے گی. مطلب تمہارے باپ کو اگر بندر کہہ دیا جائے تو تم تو اس پہ کھول اٹھو گے، تمہارا خون کھولے گا کہ میرے باپ کو بندر کہہ دیا، اور غلط کہا جس نے بھی کہا ہوگا یا جو بھی کہے گا. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں کوئی عرضہ سرائی کرے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور کہیں یار چلو چھوڑو، یہ نہ ہو کہ کہیں ہم پہ فنڈنگ کا الزام لگ جائے، ڈالر اور ریال کھانے کا الزام لگ جائے، یا ہمیں کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ یہ عالمی سازش میں شریک ہیں. چلو جو کوئی بھی بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے، حضرت میرے معاویہ پہ ہمیں کیا لینا دینا، وہ جانے، اللہ جانے اور قیامت کا دن جانے. اہل سنت ایسے نہیں ہیں. اہل سنت کے تمام ائمہ نے اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ ہم صحابہ کرام کا ذکر جب بھی کریں گے ذکر خیر کریں گے. تو ان تمام صحابہ میں حضرت امیر معاویہ شامل نہیں ہیں. بھئی جس پہ تنقید ہوگی، جس پہ تان تبرہ کیا جائے گا، اس کے نام کی کانفرنس ہی کریں گے نا، اس کے نام کا سیمینار کر کے اس کا دفاع کریں گے نا. مطلب ہے اگر کسی ایسے صحابی کا نام تم لو کہ جن کے بارے میں کبھی کسی نے کوئی گندی زبان نہیں بولی، تو ان کے نام کی کوئی سیمینار ہو رہے ہیں، ان کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، ان کے نام کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. صرف یہی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کی فضیلت تسلیم کی جائے گی. کوئی ان کے نام کی کئی کتنے صحابہ ہیں. لیکن جس پہ تان و تبرہ کرو گے، آج حضرت عمار بن یاسر پہ کچھ تان و تبرہ کرنے والے ناسبی نکل آئے. ہاں تو حضرت عمار بن یاسر کا کوئی ان کے نام کی کوئی کانفرنس نہیں ہے، کوئی محفل نہیں ہے، کوئی سیمینار نہیں ہے. لیکن آج ان پہ معاذ اللہ کو تان و تبرہ کرنے والا تم جیسے رافضیوں کی طرح کوئی ناسبی نکل آئے، تو کل سے دیکھنا پورے ملک میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی کانفرنسز اور محافل اور سیمینار منعقد ہونے شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو کہ جی حضرت عمار بن یاسر کے تو کبھی کسی نے نہیں نعرے لگائے، کبھی کسی نے ان کے نام کی کانفرنس نہیں کی، کبھی ان کے نام کے سیمینار نہیں ہوئے، تو ہم کہیں گے ان پہ تان تبرہ بھی تو نہیں ہوا نا پہلے، اب ہونا شروع ہوا ہے تو ہمارا اس کا دفاع کرنا ضروری ہے. لہٰذا یہ غلاظت اگلنا کہ جی یہ عالمی سازش ہے، اگر تم اپنے باپ کے ہو، اگر کوئی علمی قابلیت رکھتے ہو تو لاؤ کون سے ڈالر اور ریال ہیں جو اہل سنت و جماعت کو ملی ہے، کون سی یہ عالمی سازش ہے؟ عالمی سازش تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی ہے. بھئی اہل سنت کو، علماء اسلام کو اور امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کی ہے. بھئی گواہی تو سارا پیش خیمہ ہوتا ہے، گواہی تو مقدمہ ہوتا ہے، پورے مقدمے کا جو سرخیل ہوتا ہے وہ گواہ ہوتا ہے، گواہ کے سر پہ سارا مقدمہ چلتا ہے. تو مخالف کا وکیل ہمیشہ گواہوں پہ جرا کرتے ہیں اور ان کو پیروں کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جج کے سامنے گواہوں کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب کاتب وحی کو تم مشکوک بنا دو گے، جب جو اسلام کے گواہ ہیں صحابہ کرام جن کے کندھوں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سارا بوجھ ہے، جب تم ان گواہوں کو مشکوک بناؤ گے تو اسلام کا مقدمہ تو دھڑم سے نیچے آ گرے گا. لوگوں دنیا کی نگاہوں میں تم نے ان کو مشکوک بنا دیا، سارا مقدمہ نیچے آگے گر گیا، اور یہی کام تم کر رہے ہو. تو عالمی سازش میں ہم شریک ہیں یا عالمی سازش میں تم شریک ہو؟ کچھ شرم کیا کرو. کہتا جی یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خلافت کو دبایا جا سکے، ملوکیت اوپر رہے. خلافت کو کون دبا سکتا ہے؟ اہل سنت. کتنے تم یار جاہل انسان ہو. اہل سنت کی محافل میں نعرہ لگتا ہے نعرہ تحقیق حق چار یار، اور یہ حق چار یار یہ کون ہے؟ یہ خلفائے راشدین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کون بیان کرتا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ اہل سنت ہی تو بیان کرتے ہیں. تم نے کس رافضی کی کتاب میں یہ حدیث پڑھی ہے یا کس ناسبی کی کتاب میں یہ حدیث پڑھی ہے؟ تم نے جہاں بھی پڑھی ہوگی اہل سنت و جماعت کی کتاب میں یہ حدیث پڑھی ہوگی، محدثین نے جس کو لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تم نے نہ جانے کس کی سنت کو لازم پکڑا ہوا ہے. کہتا ہے جی حضرت علی کی خلافت کو آپ سمجھے. دیکھیں نا، حضرت علی کی خلافت کو آپ سمجھیں گے، حضرت علی کی خلافت کو آپ جانیں گے تو آپ کو خلافت کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. 14 صدیوں میں آج ہم حضرت علی کی خلافت کو پڑھیں گے. حضرت علی کی خلافت اگر پڑھنا ہی ہے خلافت کو تو صرف حضرت علی کی خلافت کو کیوں؟ ابھی تو تم خلفائے راشدین کی بات کر رہے تھے اور ابھی تم کہہ رہے ہو کہ حضرت علی کی خلافت کو پڑھیں گے. کون مسلمان ہے جس نے حضرت علی کی خلافت کو نہیں پڑھا؟ محدثین نے کون سی ایسی بات ہے جو چھپا کے رکھی ہوئی ہے اور ہم تک نہیں پہنچی؟ بھئی 14 صدیوں میں خلافت راشدہ کو بیان کیا گیا، مولا کائنات کی خلافت کو، مولا حسن کی خلافت کو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو. عالمی سازش میں تو مرزا جیل بھی شریک ہے جو حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرے. لعنت اللہ علی الکاذبین.
اس کتے پہ اللہ کی لعنت ہو کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے جی ان کی غلطیوں کو اللہ معاف کرے. کون سی غلطیاں انہوں نے کی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے مقابلے میں آنے والوں کو منافق کہا ہے کہ منافق تم سے جبہ خلافت کی قمیص اتروانا چاہیں گے، تم نے نہیں اتارنی. تو جو مقابلہ حضور تو ان کی سرزنش کر رہے ہیں، اور یہ بے ایمان آدمی بھونکا رافضیوں کی غلاظت چاٹ کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی حضرت عثمان کی غلطیوں کو اللہ معاف کرے. عالمی سازش میں ہم شریک ہیں یا تم شریک ہو؟ ہم بھی تو ہیں جو خلافت راشدہ کا پرچار کرتے ہیں، ہم بھی تو ہیں جو خلافت راشدہ کے قائل ہیں. خلافت راشدہ ہے تو امت بھی ہے، قانون بھی ہے، شریعت بھی ہے، قرآن بھی ہے، ایمان بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. اگر خلافت راشدہ کو بیچ میں سے نکال دے تو پیچھے بچے گا کیا؟ تو خلافت راشدہ کے پرچار کرنے والے، ان کے قائل، ان کی طرف مائل، ان کے نام لیوا اور ان کا عزت ادب اور احترام کرنے والے فقط مسلک حق اہل سنت و جماعت کے وابستگان ہیں. پھر کہتا ہے یہ جو ان کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں نا، چڑھایا ان کو حضرت امیر معاویہ کو چڑھایا جاتا ہے. کس پہ چڑھایا جاتا ہے؟ ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے حضرت امیر معاویہ تم پہ چڑھ گئے ہیں، تمہارے دماغ پہ چڑھ گئے ہیں اور تمہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا فوبیا ہو گیا. حضرت امیر معاویہ کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، وہ وہی رہے گا. نہ کوئی اس سے گھٹا سکتا ہے، نہ کوئی اس سے بڑھا سکتا ہے. کوئی جتنی مرضی بک بک کرتا پھرے، ان کو بڑھانے کی کوشش کرے ناکام ہوگا، ان کو گھٹانے کی کوشش کرے ناکام ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان کی فضیلت سے بلند فضیلت حضرت امیر معاویہ کی، یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا. مطلب حضرت امیر معاویہ نفس صحابیت میں سارے صحابہ ایک جیسے ہیں، نفس صحابیت میں. لیکن اگر مراتب کا ذکر کیا جائے، فضائل کا ذکر کیا جائے، تو حضرت امیر معاویہ مولا کائنات کے برابر بھی نہیں ہے. ہم نے کبھی ان کی برابری بھی نہیں کی. اوپر لے کے جانا تو کوئی بات ہی اور ہے نا، وہ پتہ نہیں کون ہے جو اس طرح کرتے ہوں گے. ہم نے تو کبھی برابر بھی نہیں کی. جی برابر ہے، ہاں نفس صحابیت میں ابو بکر صدیق اور حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر فاروق اور آخری صحابی تمام برابر ہیں نفس صحابیت میں. جس طرح نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں لیکن فضائل میں فرق ہے، اسی طرح نفس صحابیت میں، صحابی ہونے میں سب ایک ہیں لیکن فضائل میں فرق ہے. حضرت علی کا مرتبہ بعد والے کسی صحابی سے میچ نہیں کرتا، کسی صحابی سے میل نہیں کھاتا، اور پہلے والوں کے برابر حضرت علی نہیں ہو سکتے. جو ان کی ترتیب خلافت ہے وہی ان کی ترتیب فضیلت ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. اگلی بات کہتا جی یہ باتیں میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اگر آپ پیر نصیر الدین نصیر کو سنیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کی کوئی جو اتنا چڑھایا جاتا ہے، جو ان کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں. انہوں نے ایک کتاب کے بارے میں بتایا کہ وہ گھڑی گئی تھی. امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مکے کا ایک بدصورت آدمی تھا اور اس کو بنو امیہ نے خریدا اور انہوں نے حدیثیں اس سے کہا کہ تم گھڑو حدیثیں بنو امیہ کی شان میں. اب دیکھیں یہ کتنا غلیظ آدمی ہے. یہی کام اس کا مرزا جیل میں کرتا ہے، وہی کام اس کے چیلے نے کیا ہے. جو گرو گھنٹال کرتا ہے وہی چیلے کرتے ہیں. بات کر رہا تھا شروع سے، اس نے بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے شروع کی ہے. حضرت امیر معاویہ سے شروع کر کے اور پیر نصیر الدین نصیر کا حوالہ دے رہا ہے. اس کا کلپ بھی چلایا اس نے اور کہا کہ جی وہ کلپ جو چلایا اس میں نصیر الدین نصیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بنو امیہ کے بارے میں کتابیں گھڑی گئیں، بنو امیہ کے بارے میں. تو بات تو کر رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور اب آ گیا بنو امیہ پہ. ساری بنو امیہ کے ہم ٹھیکیدار ہیں؟ یا ہم نے کبھی ساری بنو امیہ کی وکالت کی ہے؟ یا کبھی ہم نے ساری بنو امیہ کا دفاع کیا ہے؟ ہم تو حضرت امیر معاویہ کی بات کرتے ہیں، ہم تو حضرت عثمان غنی کی بات کرتے ہیں، ہم تو سیدہ ام حبیبہ کی بات کرتے ہیں، ہم تو عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتے ہیں. یا ان میں کوئی اور قابل ذکر اچھا خلیفہ تھا حضرت امیر معاویہ کے بعد، یزید کے بعد؟ اگر کوئی اچھا تھا تو ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. باقی ساری بنو امیہ کے ہم ٹھیکیدار ہیں؟ یا ہم نے کبھی کہا ہے؟ بھئی دعویٰ تمہارا حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہے اور دلیل تم دے رہے ہو بنو امیہ کے خلاف. بنو امیہ کے خلاف کو گھڑتا ہے تو گھڑے جائے جہنم میں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہم جن کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں وہ پوری بنو امیہ کے لیے نہیں کھڑے. صرف وہ مخلص لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے وفادار، اگر وہ بنو امیہ سے ہیں تو ہم ان کے قائل ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کو نہ مانے بنو امیہ کی وجہ سے، نہ مانے ان کو. حضرت ام حبیبہ کو نہ مانے، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، ہماری ماں ہیں، رسول اللہ کے نکاح میں ہیں. حضرت امیر معاویہ کو نہ مانے بنو امیہ کی وجہ سے. اتنے غلیظ آدمی ہو تم کہ بعد حضرت امیر معاویہ کی دعویٰ حضرت امیر معاویہ کے خلاف گڑ رہے ہو، اور دلیل کس کی دے رہے ہو؟ بنو امیہ کی. ساری بنو امیہ کے ہم ٹھیکیدار ہیں، دھوکے باز. کہتا ہے یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری باتیں، یہ ساری حدیثیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ خلافت کو دبایا جائے. پہلے خطبوں میں خلفائے راشدین کا نام لے کر ان پر سلام کیا جاتا تھا. اب حافظ آباد میں ایک مولوی ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی لیتا ہے.
کہتا ہے میں اس سے پوچھوں گا کہ حضرت میرے معاویہ خلیفہ راشد کب سے ہو گئے. بھئی اگر تم اپنے باپ کے ہو نا تو تم نے کہا میں اس کی ویڈیو بناؤں گا کہ وہ حضرت میرے معاویہ کا نام لیتا ہے. تم نے یہ ثبوت لانا ہے کہ اس نے حضرت میرے معاویہ کو جس طرح حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات امام حسن رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جس طرح یہ خلفائے راشدین ہیں، اس نے حضرت میرے معاویہ کو بھی خلیفہ راشد کا ہے. یہ تم نے لانا ہے. اور ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں کہ جسے خلیفہ راشد خلافت دے وہ کون ہے؟ خلیفہ راشد امام حسن جسے خلافت دیں اس کو تم کیا کہو گے؟ دوسری بات کہ ملوکیت کب اسلام کے خلاف ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام ملک نہیں تھے، بادشاہ نہیں تھے؟ تو بادشاہ اسلام ہونا کب غلط ہے؟ قرآن کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے؟ کس کے خلاف ہے؟ لاؤ پیش کرو، ہمارے سامنے رکھو نا کہ ملوکیت اسلام کے خلاف ہے یا ملوکیت جو ہے وہ انبیاء کی سنت نہیں ہے. کیا انبیاء بادشاہ نہیں رہے ملکوں کے؟ سلطنتوں کے مالک نہیں رہے؟ اتنا تمہارے اندر بغض ہے. کہتا میں اس سے پوچھوں گا کہ حضرت میرے معاویہ کیسے خلیفہ راشد ہو گئے، کب ہو گئے، کہاں سے ہو گئے، کہاں سے ثابت ہے، کس محدث نے ان کو کہا، اس کی سند کیا ہے؟ تم پہلے اس کا کلپ لے کے آنا جس میں وہ خلیفہ راشد کہہ رہا ہے حضرت میرے معاویہ کو، پھر اگلی بات کریں گے. کہتا ویسے ہماری عوام بڑی جاہل ہے. اندازہ کریں. کہتا ہماری عوام بڑی جاہل ہے. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تو عوام میں نہیں ہے، تو خواص میں ہے. تو کون ہے؟ تو کوئی شیخ الحدیث ہے، تو کوئی مفکر ہے، تو کوئی محدث ہے، تو کوئی فقیہ ہے، تو کیا ہے؟ کوئی حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، تو کیا ہے؟ اگر تو کچھ بھی نہیں ہے تو بھی عوام ہی ہے. تیرے گھر والے بھی عوام میں آ گئے، تو بھی عوام میں آ گیا، تو سارے جاہل قرار پائے. تو ایسے شخص سے کیا بات کرنی جو اپنے آپ کو خود جاہل ڈکلیئر کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجبوری ہے کہ جب تم صحابہ کرام کے بارے میں اتنا بغض و حسد رکھو گے، اتنی کدورت رکھو گے، تو پھر ہم مطلب تمہارے ساتھ یہ تو کریں گے نا. کہتا جی یہ اپنی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، جب ہم ان کو کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ رسول اللہ سے پنگا لینے کو تیار ہو جاتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پنگا لیتے ہیں؟ کون سی حدیث ہے؟ لاؤ وہ حدیث پڑھو کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گھڑی گئی ہو. پڑھو وہ حدیث. اب اگلے کلپ میں اگر تم میں ہمت ہے، علمی قابلیت ہے، تو اگلے کلپ میں وہ حدیث پڑھنا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گھڑی گئی ہو اور اسے علماء اہل سنت نے یا محدثین نے یا اسماء الرجال والوں نے اس پہ حکم نہ لگایا ہو. یہ اب تم نے پڑھنا ہے اور تم نے ثابت کرنا ہے کہ جی علماء اہل سنت میں 14 صدیوں میں سے کسی نے بھی اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی. یہ حدیث گھڑی ہوئی تھی. یہ مرزا جیلمی نے یا مرزا جیلمی کے کسی بابے نے، مطلب ناصر الدین البانی نے یا زبیر علی زئی نے یا اسحاق جہلوی مردود جو مر گیا، جو اس نے اس حدیث پہ جرح کی ہے اور اس پہ تحکیم لگائی ہے. یہ اب تم نے دکھانی ہے کہ وہ کون سی حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں.